قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کی بات اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگ و دوست و عزیز بھائیوں، ہماری گفتگو اس راستے پہ چل رہی تھی کہ جو راستہ اللہ نے بندوں کے لیے متعین کیا ہے، اور اس کے لیے میں نے چند جملے آپ سے عرض کیے تھے کہ اگر آپ کو یہ گمان ہے کہ میں بڑا عقل والا ہوں، بڑا علم والا ہوں، میرے پاس بڑی دانش ہے، فراست ہے، لیکن اگر تم اللہ کے راستے کو چھوڑ دو گے تو تمہاری ذہانت رسوا ہو جائے گی، ذلیل ہو جائے گی، تمہارا علم برباد ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں ہم سیکھ رہے تھے، اور اسی اللہ کے راستے پہ جب یہ منزل کہ کبھی زندگی میں تمہاری ہوا اکھڑ جائے، تمہارے قدم ٹکنے نہ پائیں، تو اس وقت غور و فکر کرنا اور اللہ کے راستے کو اختیار کر کے پہلے اپنے قدم جمانے کی کوشش کرنا۔ تو اس کے لیے ہم نے پچھلے جمعے یہ بات سیکھی تھی
کہ آپس کے جھگڑے جو ہیں اگر اس کو جاری رکھو گے تو پھر تمہاری مردانہ وجاہت ختم ہو جائے گی، تمہارا رعب و دبدبہ ختم ہو جائے گا۔ دیکھیے یہ جو لفظ ہے نا فتفشلوا، میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ اردو زبان میں ہم اس کا ترجمہ نہیں کر پاتے۔ یہ جو آپ کی شخصیت کا رعب ہوتا ہے نا، اس کو آپ یوں سمجھیے کہ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی کہ تمہارے پاس فوج بھی تھوڑی ہے نا، ادھر 1000 ہے، تم 313 ہو، ان کے پاس اسلحہ زیادہ ہے، تمہارے پاس 70 اونٹ، 2 گھوڑے، 6 زینے، 8 شمشیریں، تو ان کے مقابلے میں تمہارے پاس کچھ نہیں تھا۔ فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی نظر میں تمہیں دگنا کر کے دکھا رہا تھا۔ وہ جب تمہیں دیکھتے تھے نا تو وہ اپنے سے دگنا دیکھتے تھے اور یہ رعب ان پہ طاری ہو جاتا تھا۔ اب دیکھیے نا یہ جو مردانہ وجاہت ہے، تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اگر تم آپس میں جھگڑتے رہو گے تو تمہارا وہ رعب ختم ہو جائے گا جو تمہارے دشمنوں کو اللہ تمہارا رعب دکھاتا ہے نا، وہ رعب تمہارا ختم ہو جائے گا۔ تذہب ریحکم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارے قدم ٹکنے نہیں پائیں گے۔ تو یہ چند چیزیں ہم نے پچھلے جمعے بھی سیکھی تھی۔ آج میں نے یہ سورہ نساء سے جس آیہ مبارکہ کا انتخاب کیا ہے، یہ اسی مضمون کے تسلسل کے لیے کہ یہ سب کچھ ہوتا کیوں ہے، یہ آپس کے جھگڑے، یہ لڑائیاں، یہ فساد، یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کی وجہ قرآن کریم یہ بیان فرما رہا ہے۔ پہلے تو یہ فرمایا کہ ان اللہ یامرکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، یعنی یہ پہلے تو اس کا درجہ دیکھیں آیت کا، انا سے شروع ہوئی ہے کہ اس میں شک نہ کرنا، اور آگے فرمایا کہ تمہیں حکم ہے، یہ نہیں ہے کہ کر لو تو ٹھیک ہے، نہیں کرو تو خیر صلی اللہ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، جب امانت سپرد کرو تو اس کے اہل کے سپرد کرو۔ اب اہل کے سپرد جب امانت کرو گے، یہ بڑی ایک جملے میں یہ ساری بات، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب فیصلے کرنے لگو آپس میں تو عدل کے ساتھ کرو۔ تو دیکھیے جب ہم امانت، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کی فوری طور پہ نظر جو ہے وہ اپنے صدر کی طرف، وزیر اعظم کی طرف، چیف جسٹس کی طرف، چیف آف آرمی اسٹاف کی طرف، بڑے عہدوں کی طرف جائے۔ آپ اپنے گھر کو دیکھ لیں، چھوٹے سے یونٹ کو دیکھ لیں کہ تم نے اپنے گھر میں کوئی کام اپنے کسی بچے کے سپرد کیا ہے، تو کیا تم نے دیکھ لیا ہے کہ یہ بچہ دوسروں سے عدل کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ بھائی اتنی سی بات ہے کہ جب عہدہ کسی کے سپرد کرو تو دیکھ لو کہ وہ عدل کرنے کے قابل ہے کہ لالچی ہے۔ اس دن بھی ہم نے سیکھا تھا نا، ایک چیز تو یہ ہے، یہ جو فلسفے والے بیان کرتے، جو اس دن میں نے عرض کی تھی آپ کو، میں ریوائز کر دوں، کہ اس دنیا میں
انسان یا کامیاب ہوتا ہے یا ناکام ہوتا ہے، دو ہی طرح کے انسان ہیں نا، یا کامیاب ہیں یا ناکام۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو ناکام ہے وہ ناکام کیوں ہے؟ بھائی ایک انسان ہے وہ ناکام کیوں ہے؟ آپ یاد نہیں مجھے کرواتے، اس ٹاپک پہ ہم نے ایک باقاعدہ ایک سیریز ہونی چاہیے، ایک دو جمعہ بھی نہیں، ایک سیریز ہونی چاہیے۔ یہ جو اللہ نے انسان کو تخلیق کیا ہے نا، ناکام ہونے کے لیے نہیں کیا۔ پہلے تو یہ بات سمجھیں، بھائی اللہ اپنا شاہکار بنا رہا ہے تو وہ ناکام ہونے کے لیے بنا رہا ہے۔ اسی لیے دنیا کی کسی عدالت میں آپ چلے جائیں، یہ کوئی مسلمان کافر کی بات نہیں ہے، ایک انسان کی بات ہے۔ آپ دعویٰ دائر کرتے ہیں کہ اس نے قتل کیا ہے، اس نے ڈکیٹی کی ہے، اس نے کسی کا حق مارا ہے، عدالت کیا کرے گی؟ عدالت وہ درخواست دیکھتے ہی آپ کو سزا سنا دے گی؟ دنیا کی کسی عدالت میں ایسا نہیں ہوگا۔ وہ کہے گی یہ ملزم ہے، اس پہ الزام لگا ہے، انسان تو ڈاکو ہو ہی نہیں سکتا۔ پہلا درجہ ملزم کا ہوتا ہے نا، مجرم کا نہیں ہوتا۔ بھائی انسان ڈاکو کیسے بن گیا؟ انسان چور کیسے بن گیا؟ یہ قاتل کیسے بن گیا؟ تو پہلا امیج جو انسان کا ہے وہ یہ ہے کہ انسان قاتل اور ڈاکو نہیں ہوتے، یہ ناکام ہونے کے لیے نہیں پیدا ہوئے۔ پھر کیس چلتا ہے کہ وہ کیا وجہ تھی جس نے اس کو ڈاکو بنا دیا، وہ کیا اسباب تھے، وہ کیا ماحول تھا کہ یہ انسان سے جانور سے بدتر ہو گیا۔ یہ جملہ اس لیے فلسفے میں زیر بحث رہتا ہے کہ مثلا کامیاب انسان اور ناکام انسان، کامیاب پہ تو گفتگو نہیں ہوتی، گفتگو یہ ہوتی ہے کہ ناکام کیوں ہوا۔ تو وہ کہتے ہیں ناکام اس لیے ہوا کہ اس نے فیصلہ غلط کیا۔ زندگی میں ہر وقت انسان فیصلے کرتا ہے نا بھائی، ہر لمحے آپ کوئی نہ کوئی فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب انسان فیصلہ غلط کرتا ہے تو ناکام ہو جاتا ہے۔ ہاں، پھر فلسفے والے اگلی بات یہ کرتے ہیں کہ اس نے فیصلہ غلط کیوں کیا؟ انسان ہے، کیوں غلط فیصلہ کیا؟ اس لیے کہ وہ انالیسس صحیح نہیں کر سکا، چیزوں کو صحیح پرکھ نہیں سکا، تجزیہ صحیح نہیں کر سکا، چونکہ فیصلہ تجزیے کی بنیاد پہ ہوتا ہے نا۔ پھر اگلی جس لیے میں نے کہا کہ اس کے لیے تو پوری سیریز چاہیے نا، ہر ٹاپک کے لیے، ہر منزل کے لیے، لیکن وہ میں ساری 100-200 کتابوں کی بحث سمیٹ کے چند جملوں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، آپ کی ذہانتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ آپ مطالعہ کرتے تو سینکڑوں کتابوں کا کر کے یہاں تک نہ پہنچتے۔ کیوں تجزیہ غلط ہو گیا؟ اس لیے کہ اس کے پاس علم نہیں تھا۔ تجزیہ غلط کیوں ہوا؟ اس کے پاس علم نہیں تھا۔ جب علم ہوتا ہے تو کبھی بھی تجزیہ غلط نہیں ہوتا۔ تجزیہ صحیح ہوگا، انالیسس صحیح ہوگا تو فیصلہ صحیح ہو۔
فیصلہ صحیح ہوگا تو انسان کامیاب ہوگا۔ بھائی یہ جو ہم نے محرم میں کربلا کی ساری سیریز دیکھی تھی، اس میں کیا تھا؟ بھائی فیصلے ہی تھے نا۔ جنہوں نے کہا کہ ادھر مال و متاع ہے، منصب ہے، انالیسس غلط کر گئے، انالیسس غلط ہوا، فیصلہ غلط کر بیٹھے۔ لیکن وہی سارا سینیریو حر کے سامنے بھی تھا نا، لیکن حر کے پاس علم تھا، تجزیہ بھی صحیح کیا، فیصلہ بھی صحیح کیا۔ یہی ہم نے محرم میں بھی سیکھا تھا۔ تو انسان کے لیے جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان ناکام ہونے کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے اس کا جو پہلا پرسیپشن ہے انسان کا، وہ جتنا جی چاہے برا ہو، دنیا کی ہر عدالت میں اس کو پہلے ملزم کہا جاتا ہے، مجرم نہیں کہا جاتا۔ انسان جرائم کے لیے پیدا نہیں ہوا، یہ اس کی عظمت ہے۔ اب آپ نے عہدہ سپرد کیا، کس کے سپرد کر دیا عہدہ؟ بھائی کیا تھا؟ اگر امانت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوگی، بھائی یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے، بیت المال ہے، خراج آ رہا ہے اور بہت سی انکم آ رہی ہے، بیت المال ظاہر ہے خلیفہ کے پاس ہے، اور 1 مہینے کے بعد بیوی تھوڑا سا میٹھا جو ہے وہ کھانے کے ساتھ پیش کر دیتی۔ اب آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ روزانہ کی بنیاد پہ، بھائی خلفائے راشدین کے ہاں روزانہ کی بنیاد پہ آٹا جو جتنی ضرورت ہوتی تھی، وہ مہینے کا راشن نہیں بھیجا جاتا تھا بیت المال سے، ہر روز بھیجا جاتا تھا کہ اتنی ضرورت ہے۔ اب دیکھیے تم نے امانتیں کن کے سپرد کی ہیں، اور اسلام کیا کہہ رہا تھا کہ امانتیں کن کے سپرد کرنا جو عدل کر سکے۔ اچھا وہاں ایک بات رہ گئی، وہ جو پچھلی بحث میں آپ کو عرض کر رہا تھا، اس میں ایک بحث یہ بھی ہے جو قرآن کریم نے بھی لکھی ہے۔ سورہ جمعہ میں نے کئی دفعہ آپ سے وہ آیت شیئر کی ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا بیسا۔ مثال ہے ان لوگوں کی جو تورات اٹھائے پھرتے ہیں، اپنے علم کا بوجھ نہیں، گدھے پہ تورات لادی ہوئی ہے۔ علم والے فیصلے غلط کیسے کر گئے؟ بھائی ایک تو یہ سیریز ہے نا کہ علم نہیں تھا تو تجزیہ غلط ہو گیا، تجزیہ غلط ہوا تو فیصلہ غلط ہو گیا۔ ایک یہ تھا کہ علم تھا، بھائی قرآن سنا رہا ہوں نا آپ کو، یہ سورہ جمعہ ہے، تورات کا یہ قرآن کریم نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ کسی دنیاوی کتاب کا علم اٹھائے پھرتے، تورات کا علم اٹھائے پھرتے ہیں نا۔ اور مثال کیا ہے؟ گدھے پہ تورات لا دی ہوئی، فیصلے غلط کر گئے نا۔ اللہ نے دیکھیے یہاں مثال ہی عجیب دی، اگر آسمانی کتاب کا علم رکھنے کے بعد بھی کوئی فیصلہ غلط کرے تو اسے انسان نہ کہنا، اب اس کو عالم نہ کہنا، کمثل الحمار۔
کیونکہ انسان بھی ہو اور اس کے پاس اس کتاب کا علم بھی ہو اور پھر فیصلہ غلط کرے، اب اس کو انسان نہ کہنا۔ یہ قرآن کریم بیان کر رہا ہے، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، قرآن کریم کے۔ اب جن کے پاس علم تھا انہوں نے فیصلے غلط کیوں کیے؟ تورات میں تو ساری نشانیاں تھیں، پھر یہود نے میرے رسول کو کیوں جھٹلایا؟ پھر میرے پیغمبر آخر الزمان ختم نبوت کا انکار کیوں کیا؟ لالچ کی بنیاد۔ قرآن کہتا ہے وہ ہماری آیتوں کو ثمناً قلیلا، تھوڑی قیمت پہ بیچنے کے عادی تھے، اپنے لالچ کے لیے آیتیں بدل بھی دیتے تھے۔ اگر علم ہوتے ہوئے کوئی فیصلہ غلط کرتا ہے تو قرآن کہتے ہیں اس کی بنیادی وجہ لالچ ہے۔ لالچی کبھی عدل نہیں کر سکتا۔ اپنے گھر میں بھی کسی کو امانت سپرد کرتے ہو تو دیکھ لینا عدل کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ اس لیے کیا کہا گیا؟ اس کو پہلے قناعت سکھاؤ، صبر سکھاؤ، شکر سکھاؤ، پھر توکل علی اللہ سکھاؤ۔ جس کے پاس یہ دولت ہوگی وہ لالچ میں نہیں آئے گا۔ تم نے امانتیں کن کی سپرد کر دی؟ ذرا تصور کریں قرآن کریم کیا کیا تمہارے لیے راہیں کھولتا ہے۔ تو کبھی بھی کوئی لالچی انسان عدل نہیں کر سکتا۔ امانت اس کے سپرد کرو گے وہ خیانت کرے گا، ظلم کرے گا۔ وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ کسی کا استحصال ہو رہا ہے۔ اس دن بھی ہم نے یہ جو بات سیکھی تھی، یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ چونکہ ہمارا وہ جو انٹرنیشنل ویژن ہے اس وقت دنیا میں پتہ ہے کیا کہا جاتا ہے؟ یورپ والے اور ہمارے بھی لوگ پھر اس سے بڑے متاثر ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو ہم نے چرچ سے، مذہب سے جان چھڑا لی ہے تو ہم ترقی کر گئے۔ مثلا میں فرانس کی اگلے دن رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ 10 سال ہو گئے کوئی جوڑا اپنا نکاح رجسٹر کروانے چرچ نہیں گیا۔ انہوں نے مذہب کو علیحدہ کر دیا۔ انہوں نے کہا دیکھو ہم نے مذہب سے جان چھڑائی ہے تو ہم ترقی کر گئے، اور ساتھ انہیں یہ بھی سبق دیتے ہیں کہ تم بھی مسجد سے، نماز روزے سے جان چھڑا لو، تم بھی ترقی کرو گے۔ دیکھو تمہارے ہاں جو قتل و غارت ہوتی ہے وہ مذہب کی وجہ سے ہوتی، فرقہ واریت کی وجہ سے ہوتی۔ تمہارے ہاں جو فساد ہوتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، وہ مذہب کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یہ انٹرنیشنل ایک جو لوگ آپ کے اداروں کو، بڑے عہدیداروں کو سمجھاتے ہیں، اور پھر ہماری نئی نسل بھی کہتی ہے کہ ہاں واقعی یار یہاں تو ہر وقت شیعہ سنی کی لڑائی رہتی ہے، یہاں تو ہر وقت فساد، یہ دہشت گرد سارے مولوی ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک ذہن سازی کرتے ہیں نا وہ کہ مذہب سے جان چھوڑاؤ۔ لیکن بڑی عجیب بات ہے، میرے ساتھ جب کبھی ان کی گفتگو ہوتی ہے تو ہم تو چونکہ بھائی قرآن کریم کے طالب علم ہیں، میں ان سے ایک جملہ کہتا ہوں،
کہ تاریخ انسانی کو دیکھو، کسی خدا پرست نے ظلم نہیں کیا، پوری تاریخ انسانی میں جب بھی ظلم کیا ہے ہوس پرست نے کیا ہے۔ وہ مذہب کا اوڑھنی اوڑھ لے تو وہ علیحدہ بات ہے، وہ پگڑی سجا لے، جبہ پہن لے، اندر سے وہ ہوس پرست ہے تو وہی ظالم ہوگا۔ اور سب سے پہلا خدا پرست انبیاء کے بعد میرے اللہ نے فرمایا، میرے محبوب وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، ان لوگوں کو آدم کی ان دونوں بیٹوں کا قصہ تو سناؤ۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، ان دونوں نے قربانیاں اللہ کی بارگاہ میں پیش کی۔ یہ چھٹا پارہ ہے۔ ایک کی اللہ نے قربانی قبول کر لی اور دوسرے کی قربانی قبول نہ کی۔ اب آپ میں سے جو مستقل مجھے سنتے ہیں ان کو تو پتہ ہے اس بات کا، جو نئے ہیں ان کو میں عرض کر دوں، آپ کہیں گے کہ ان کو کیسے پتہ چلا کہ قربانی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ بھائی اس وقت تو اصول یہ تھا، قانون یہ تھا کہ قربانی جانور ہو تو وہ بھی ذبح کر کے میدان میں رکھ دیا جاتا تھا۔ آپ نے کوئی صدقہ خیرات گئی کی صورت میں، دانوں کی صورت میں، چاول کی صورت میں دینا ہے تو وہ بھی آپ میدان میں رکھ دیتے تھے۔ تو آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور وہ صدقے کو جلا دیتی تھی، اس قربانی کو جلا دیتی تھی۔ یہ نشانی ہوتی تھی کہ اللہ نے اس کی قربانی قبول کر لی، یہ نشانی تھی۔ اب قابیل نے بھی قربانی پیش کی، حابیل نے بھی کی، آسمان سے آگ آئی، حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی نہ ہوئی۔ اس نے کیا کہا؟ لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے قتل ضرور کروں گا، میں تمہیں قتل ضرور کروں گا۔ حابیل نے بھی کمال کا جواب دیا، اس نے کہا بھئی دیکھو، قربانی قبول کرنا یا نہ کرنا یہ تو اللہ کی مرضی ہے، اس میں میری کیا غلطی ہے؟ اور یہ یاد رکھ، یتقبل اللہ من المتقین، اور قربانیاں تو صرف متقی لوگوں کی قبول ہوتی ہیں۔ تمہاری نہیں قبول ہوئی تو اپنے آپ پہ غور کرو کہ تمہارے اندر تقوی نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے۔ اب دیکھیے یہ جو کرم ہے اس اللہ کا، اس کی رحمت ہے کہ آدم سے عیسیٰ تک یہی قانون رہا۔ اب اس امت کے لیے یہ قانون بدل دیا گیا، اس امت کے لیے یہ قانون بدل دیا گیا۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ تکبیر پھیریں اور باہر میدان میں رکھ دیں۔ یہ قانون کیوں بدلا گیا؟ بس اس کے محبوب نے ایک دعا کی تھی، میری امت کو اس دنیا میں رسوا نہ کرنا۔ وہ پہلی امتیں تھیں جو قربانیوں کی وجہ سے بھی رسوا ہوتی تھیں۔ اب ذرا تصور کریں کہ آج اگر یہ قانون ہوتا، ہم اپنی قربانیوں کو ذبح کر کے میدان میں رکھ دیتے، کتنے لوگوں کو شرمندگی اٹھانا پڑتی، کتنے چوروں کی قربانیاں قبول ہوتی، ڈکیٹوں کی ہوتی، رشوت خوروں کی ہوتی۔ مولا قیامت کے دن پوچھ لینا، دنیا میں تو ان کو رسوا نہ کرنا۔ تم سمجھتے ہو کہ یہ کو ہماری بہادری ہے؟ بہرحال وہ موضوع دوسری طرف چلا جائے گا۔ لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ یَدَکَ،
الفاظ قرآن کریم کے دیکھ. حابیل نے کہا اگر تو مجھے مارنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا، اگر تو مجھے مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، لائم بسطت الیہ یدک لتقتل ما انا بباسط، میں پھر بھی اپنا ہاتھ تجھے تکلیف دینے کے لیے نہیں بڑھاؤں گا. یہ اس کائنات کا پہلا ظلم تھا. قرآن کہتا ہے بتاؤ ہوس پرست نے ظلم کیا یا خدا پرست نے کیا؟ خدا پرست کبھی ظالم نہیں ہوتے. اس لیے یہ مت کہا کرو کہ مذہب، یہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں جو کروڑوں لوگ تم نے مارے تھے یہ مذہب کے نام پہ مارے تھے، یہ اپنی ہوس کے لیے مارے تھے نا. تو قرآن کریم کا یہ جو اسلوب ہے، اصل میں وہ بات ابھی تمہیدی ہوتی ہے تو وقت ہو جاتا ہے، پھر ہم نے وقت کی بھی پابندی کرنا ہوتی ہے، یہ بھی حکم ہے. ویسے تو یہ ہماری انتظامیہ بہت سیانی ہے، انہوں نے اس گھڑی میں کبھی سیل ہی نہیں ڈالا کہ شاید میں دھوکہ کھا جاؤں گا، لیکن بہرحال میں اسے وقت دیکھتا رہتا ہوں. ابراہیم نے ظلم کیا یا نمرود نے کیا؟ فرعون نے ظلم کیا یا موسیٰ نے کیا؟ تاریخ ہے نا. قرآن کہتا ہے تاریخ انسانی میں خدا پرست ظالم نہیں ہوتے. کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ خدا پرست ہو اور ظالم ہو. اس لیے یہ جو تمہیں خدا پرستی کی طرف بلایا بھی جاتا ہے نا، تو اس لیے نہیں بلایا جاتا کہ کو اللہ کی شان میں اضافہ ہو جائے گا، اس لیے بلایا جاتا ہے کہ تم انسان بن جاؤ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حضور قبلہ عالم، زندہ باد، آستانہ عالیہ نگر شریف، زندہ باد. لیکن وہ اللہ کہتا ہے کہ جب تم امانتیں، وہ بات تو پھر درمیان میں رہ گئی. بیوی سے پوچھا کہ یہ میٹھی چیز کہاں سے آ گئی؟ ہمارے گھر میں جو راشن آتا ہے وہ تو روزانہ ختم ہو جاتا ہے. تو بیوی نے کہا کہ میں وہ جو آٹا آتا ہے نا روزانہ بیت المال سے، اس میں سے ایک چٹکی آٹا نا علیحدہ کر لیتی ہوں. مجھے پتہ ہے آپ کو میٹھا بڑا پسند ہے، بھائی یہ امیر المومنین ہے. جب امانت خدا پرستوں کے ہاتھ میں آتی ہے تو وہ 1 مہینے کے بعد آج اتنا آٹا ہو گیا تھا کہ میں نے بازار میں بیچ کے کچھ شہد لے لیا اور اس آٹے میں ملا کے ایک میٹھا آپ کو تیار کر دیا. تو وہ خدا پرست اسی وقت بیت المال میں گئے اور بیت المال کے سیکٹری سے کہا کہ میری بیوی ہر روز ایک چٹکی آٹا بچا لیتی تھی، اس کا مطلب ہے کہ ایک چٹکی کم بھی ہوگا تو ہمارا گزارا ہو جائے گا. اس لیے آج کے بعد یہ جو روزانہ راشن جاتا ہے اس میں سے ایک چٹکی آٹا کم کر دینا. وہاں فساد نہیں ہوتے، وہاں ہوا نہیں اکھڑتی. یہاں تو یقین جانیے میں جب خبریں سنتا ہوں، یہ جو پچھلے دنوں بھی آپ نے سنی، یہ بہاولپور یونیورسٹی اور آج کل وہ جو کراچی کی، ہم نے استاد ایسے اپوائنٹ کر دیے، شرم آتی ہے اس منبر پہ بیٹھ کے.
استاد جس کو یہ درجہ تھا کہ اگر ایک طرف باپ ہو اور ایک طرف استاد ہو تو تو نے استاد کا حکم ماننا ہے، اس لیے کہ باپ تو تیرے مادی جسم کو اس زمین پہ لانے کے لیے سبب بنا، استاد تو تجھے پھر معراج تک پہنچانے کے لیے سبب بنا۔ ہم نے یہ استاذ کا منصب بھی درندوں کو دے دیا، کمینے لوگوں کو دے دیا، لالچیوں کو دے دیا، ہوس پرستوں کو دے دیا۔ نہیں، اپنے لیول پہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم تو اپنے سے بات شروع کرتے ہیں نا۔ جو اہل ہو گھر میں امانت اس کے سپرد کیا کرو، جب اہلوں کی امانت سپرد کرو گے وہ عدل کریں گے، جہاں عدل ہوگا وہاں ظلم نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی جو عدل اور ظلم بھی متضاد ہیں اور فساد اور امن بھی متضاد ہے۔ جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں فساد ہوتا ہے، جہاں عدل ہوتا ہے وہاں امن ہوتا ہے۔ تو وہ جو بات پچھلے جمعے والی تھی اس کا یہ تسلسل تھا کہ یہ لڑائیاں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں، ہوا کیوں کھڑتی ہے، فساد کیوں برپا ہوتے ہیں، اس لیے کہ امانتیں اہلوں کے پاس نہیں ہیں، وہ عدل نہیں کرتے۔ جب عدل نہیں ہوتا تو پھر گھر میں بھی ہر کوئی گلہ کرتا ہے، مجھے میرا حق نہیں ملا، مجھے میرا حق نہیں ملا، مجھے میرا حق نہیں ملا۔ کچھ کو تو حق نہیں ملا ہوتا وہ گلہ کرتے ہیں، کچھ لالچ کی بنیاد پہ کرتے ہیں کہ سارا مجھے ہی مل جائے۔ اس لیے اس دن بھی میں نے عرض کیا تھا کہ کم از کم توکل تو بڑی دور کی بات ہے، وہ تو آخری منزل ہے، کم از کم قناعت تو انسان کے اندر ہو۔ تو یہ جتنا بھی آپ کو اس زمین پہ فساد نظر آ رہا ہے اس میں ہم بھی شریک ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا، ہم نے فیصلے غلط کیے۔ تو میرا اللہ یہ فرما رہا ہے، یہ قرآن کریم کی ساری، ویسے تو یہ بڑی تشریح ہے لیکن میں آخری جملہ کہ یہ خدا پرست ظلم کیوں نہیں کرتے، بڑی لمبی بحث ہے۔ خدا پرست ظالم نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ خدا، وہ اللہ حق سبحانہ و تعالی، اس کے سامنے نمرود دعویٰ کرے کہ میں بھی رب ہوں تو میرا اللہ اس کو موت کی سزا نہیں سناتا۔ وہ اللہ نمرود کو سزائے موت نہیں سناتا۔ وہ نمرود لوگوں سے کہے مجھے سجدہ کرو، وہ سجدے ہوتے ہوئے بھی دیکھتا ہے پھر بھی کچھ نہیں کہتا۔ ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، فرمایا ہم تو اس وقت تک عذاب بھی نہیں بھیجتے جب تک کوئی ابراہیم ان کی اصلاح کے لیے نہ بھیج دے۔ اس خدا کو ماننے والا ظلم کرے گا، اس خدا پرست کو سجدہ کرنے والا ظالم ہو سکتا ہے جس کے خدا کے فیصلے اتنے بڑے ہیں۔ جب تک ابراہیم نہ آ جائے اس وقت تک نہیں۔ ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم نے کسی قوم کو عذاب نہیں دیا جب تک کوئی اپنا رسول ان میں نہیں بھیج دیا۔ اس لیے یہ جملہ تو ذہن میں رہے گا نا کہ خدا پرست ظالم نہیں ہوتی، اس لیے تمہیں کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ، اسی معبود برحق کو سجدہ کرو تاکہ تم ظالم نہ رہو۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔